دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھل نہ درخت کے ڈالی کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنہے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پہ لگتا ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ مضبوط اور با کردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ آزاد خیال لوگ کسی کے پابند اور قائل نہیں ہوتے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں، یہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر لوگوں سے شکایتیں کیسی؟ بوجھ بن جانے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ مخلص لوگ انتظار کرتے ہیں، بغاوت نہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان ہمیشہ اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے زخم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ یہاں ہر شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ کچھ رابطے پھر سے بحال ہو بھی جائیں تو ان میں پہلے جیسی کشش نہیں رہتی۔ ہم نے دیکھی ہیں وہ مجبوریاں جن کے قصے سنا کر لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب تو اتنا صبر آ گیا ہے کہ من چاہے لوگ رابطہ بھی نہ کریں تو فرق نہیں پڑتا۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہت سے لوگوں نے اس دھرتی کے لیے خون بہا دیا ہے، چلو تم آنسو بہا کر اس کی سلامتی کے لیے دعا کر دو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اندر سے اتنا ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی اپنی کیفیت کسی کو نہیں بتا سکتا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا، بے انتہا محبت۔ تمہاری نیت سے تمہارا اللہ واقف ہے، لوگوں کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رکش ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا، تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر جواب دیا، یہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانا پڑتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائیں، انہیں مرا ہوا ہی سمجھ کر اذیت سے جلد نکل آئیں۔ انسان کا جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ وہ رب ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں میں آتی ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ غریبی انسان پر 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے:
سستی، عیش و آرام، لاپرواہی، سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ زندگی میں دو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک وفادار اور دوسرا مخلص، باقی منافق ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب ہے اس نادان دل کی خواہش عمل دوزخ کے ہیں مگر تلاش جنت کی ہے۔ وہ چار چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ لوگ تو مشورہ دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور ہونا لازمی نہیں، غیرت مند ہونا لازمی ہے۔ خدا کرے کہ ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہوں، آمین۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھایا کرتے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ کچھ لوگ سچ بولتے نہیں اگلتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد کسی کی بھلائی کرنا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر گفٹ کوئی چیز ہی ہو، پیار، فکر، کیئر، عزت یہ بھی گفٹ سے کم نہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ جس کی جیسی سوچ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق، کوئی پانی رکھتا ہے۔ خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا عمل ہے۔ جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تو یہ نشانی ظاہر ہوگی، تب تمہارے آنسو تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔